सब्सक्राइब करें पॉपुलर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ওনারা হচ্ছে ভুল করবেন না, আপনারা সামনে এগিয়ে আসুন, বাকি টাকাগুলো পূরণ করে নিন। এই বাবা সবাই সামনে এগিয়ে এসো, উনি যেন বুঝতে না পারেন যে এখানকার লোক বেয়াদব, এটা যেন বুঝতে না পারেন। চলে আসুন তাড়াতাড়ি। তাই আমি লম্বা করে না করে বক্তব্য এখানে শেষ করে দিলাম। আমরা সকলে মিলে ইনশাআল্লাহ তোমার সঙ্গে থাকবো। একবার জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ। একবার জোরে বলুন না সকলে মিলে একসাথে হাত মিলিয়ে বলি মুহূর্তে দমদম আমরা তুমি বলা ছাত্র চাই থাকবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা সবাই আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কবুল করে চলে যাও আমিন। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، صدر محترم، علماء اکرام، جمعیت علماء کی دعوت پر آنے والے عزیز ساتھیوں، جمعیت علماء کے یہاں کے مقامی ذمہ داران، ہم اور آپ اس دیش کے باشندے ہیں، یہاں کے پیدا ہوئے، یہی ہمارا دیش ہے، اس دیش کے اندر ہم رہتے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے۔ ہمیں اس بات کو ہر وقت تازہ رکھنا چاہیے کہ یہ دیش ہمارا ہے، ہم دیش کے واسی ہیں۔ میرے عزیزو، اس دیش کے اندر ہم ہی اکیلے نہیں رہتے، ہمارے ساتھ بہت سے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، بہت سی جاتی کے لوگ رہتے ہیں۔ ملک کے اندر بسنے والا ہر انسان، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، دین کچھ بھی ہو، وہ ہر انسان ہندوستانی ہے، اس دیش کا بسنے والا ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ ہمیں ایمان سے نواز دیا۔ دوسرے دھرموں کے ماننے والے ہیں، پوجا الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم دیش کے اندر رہنے والے ہر انسان کے ساتھ محبت و پیار کا معاملہ کریں۔ راجنیتی اپنی جگہ، بھاشن ہو رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی بھی اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کو جوش کے اندر اپنا ہوش نہیں کھو دینا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ قرآن جانتے ہیں اللہ کہ مسلمان اس دیش کے اندر رہے گا، اللہ کے علم میں ہے کہ مسلمان ایمان والا دنیا کے کونے کونے کے اوپر جائے گا، اس کے ساتھ رہنے والے سب ایمان والے نہیں ہوں گے،
غیر بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوگا، عیسائی بھی ہوگا، دلت بھی ہوگا، اونچی ذات کے لوگ بھی ہوں گے، بھنگی اور چمار جو سب سے کمتر درجے کا کام کرنے والے وہ بھی ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا صاحب الجنب، تمہارے پڑوس میں بیٹھنے والا جو انسان ہے، اللہ نے تمہارے اوپر اس کا بھی حق رکھ دیا ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو۔ تم اگر سفر کر رہے ہو، بس کے اندر جا رہے ہو، دوسری سواریوں کے اوپر جا رہے ہو، کسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے پڑوس میں ساتھ میں جو بیٹھا ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کا دین اور اس کا دھرم کیا ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کی جاتی کیا ہے، یہ مت دیکھنا کہ وہ تمہارے برابر کا ہے یا برابر کا نہیں ہے۔ تمہارے اوپر حق ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، تم اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، محبت کرو، ان کے دکھ سکھ کے اندر شریک رہو۔ لیکن آج تو مسلمان کا خیال نہیں رکھتا، آج تو بھائی کا خیال نہیں رکھتا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ چند لوگ پانی دے رہے تھے، بوتل پانی کی، جس آدمی کے ہاتھ میں پانی ملا اس نے بوتل کھولی اور خود پینا شروع کر دیا، اپنے برابر والے کو نہیں دیکھا، بوڑھے کو نہیں دیکھا کہ اس کو پیاس لگ رہی ہے کہ اس کو پیاس نہیں لگ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے، یہ تمہارا دھرم نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا پیغام نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کی شکشا نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نبی کی شکشا پر عمل نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تم کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، تم کو اپنے برابر بیٹھے ہوئے انسان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو کر مسلمان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو میرے بھائی تم دوسروں کا خیال کیسے رکھو گے؟ یاد رکھو، جس دیش کے اندر تم رہتے ہو، اس دیش میں ہمارے ساتھ ہندو بھی رہتا ہے، ہمارے ساتھ دلت بھی رہتا ہے، ہمارے ساتھ دوسری برادری، دوسری جاتی اور دوسرے انیک دھرم کے لوگ ہمارے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ الیکشن کے وقت جیسا کہ ابھی ماحول ہے، پارٹیاں آئیں گی اور اپنے اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اور ان کے درمیان میں لڑائی لگائیں گی، آگ لگائیں گی، نفرت کو پیدا کریں گی، نفرت کر کے ہندو اور مسلمان کو بانٹ کر اس دیش میں اپنی راجنیتی کریں گی۔ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس نفرت کی راجنیتی کو ختم کرو۔ کس طریقے پر؟ جو بھی تمہارے دیش کا واسی ہے تم اس دیش واسی کے ساتھ محبت کرو، تم اس دیش واسی کا خیال کرو، تم اس دیش واسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تم اس دیش واسی کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ اگر ایک طرف سے بی جے پی والے نفرت کی راجنیتی کرتے ہیں، تم جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر آئے ہو، تم جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ان کے اوپر پھول برساؤ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ گالی دیتے ہیں، تم جمعیت کے پلیٹ فارم سے ان کو دعائیں دو۔ اگر وہ تم کو مارتے ہیں میرے بھائی، تم ان کو مار کا بدلہ اگر مار سے دو گے تو یاد رکھو یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، یہ نفرت اور آگے کو بڑھتی رہے گی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو پڑھو اٹھا کر، دیکھو اٹھا کر، کس طریقے سے غیروں کے لیے آپ دن و رات تڑپتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ بڑھیا جو اپنا سامان اٹھا کر مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے، اللہ کے نبی آئے، بڑھیا کو دیکھا کہ بیٹھی ہوئی ہے،
اتنا سامان ہے اس کے پاس کہ وہ بوڑھی اپنے سر پر رکھ کر نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مکے کے اندر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، جس جادوگر کا نام محمد ہے۔ میں نے سنا ہے جو اس جادوگر کو دیکھ لیتا ہے، اس سے بات کر لیتا ہے، وہ اس کو اپنے دین کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ اے بیٹے، اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے، اے بیٹے میری عمر تو 70-80 سال کی ہو گئی، بتوں کا پوجا کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو رہی ہے، اب میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ محمد کو نہ دیکھ سکوں، اگر دیکھ لیا تو اس کے دھرم میں داخل ہو جاؤں گی، اس لیے بیٹے میں اس شہر کو چھوڑ کر جنگل کے اندر رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ میرا سامان ہے، اس سامان کو اٹھا کر میرے سر کے اوپر رکھ دو۔ اللہ کا نبی اس سامان کو اٹھاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سامان بھاری ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے اماں، اگر آپ اجازت دو تو اس سامان کو میں اپنے سر پر لے کر جہاں آپ کو جانا ہوں وہاں چھوڑ کر آ جاؤں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کا نبی اس بڑھیا کا سامان اپنے سر پر اٹھاتے ہیں اور جہاں وہ جا رہی ہے وہاں اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھی راستے بھر نبی کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتی ہے اور اس اللہ کے نبی کو نصیحت کرتی ہوئی جا رہی ہے کہ اے بیٹے تو بہت بھلا انسان ہے، دیکھ میں تجھ کو نصیحت کر رہی ہوں کہ محمد کو مت دیکھنا کبھی، محمد سے بات مت کرنا کبھی، محمد کے سامنے اپنا چہرہ مت کرنا کبھی، اس لیے کہ جو محمد کو دیکھ لیتا ہے وہ محمد کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جب اس جگہ کے اوپر پہنچی جہاں سامان رکھنا تھا، اللہ کے نبی نے سامان اتار دیا اس کا اور پوچھتی ہے وہ بڑھیا کہ اے بچے تو بہت بھلا انسان ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ مکے سے کیوں آئی ہو تو میں اس سے کہوں گی کہ ایک جادوگر تھا جس جادوگر کے ڈر سے میں شہر چھوڑ کر آ گئی، لیکن تو اپنا نام بتا، میں لوگوں سے کہوں گی کہ اس شہر کے اندر ایک بھلا انسان رہتا ہے، ایک بھلا نوجوان رہتا ہے، اگر تمہیں کوئی کام ہو تو اس نوجوان سے جا کر مل لینا۔ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے وہ بڑھیا کہ اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اے اماں میں ہی وہ محمد ہوں جس سے ڈر کر تو آج یہاں پر واپس آ رہی ہے۔ اے لوگو، اللہ کا نبی اپنے دشمن کا سامان اپنے سر کے اوپر اٹھا کر اس کو چھوڑ کر آ رہا ہے۔ یہ تمہارے نبی کی شکشا ہے، یہ تمہارے نبی کا دین ہے، یہ تمہارے نبی کا مذہب ہے۔ آج تو مسلمان کی گردن کاٹنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگیوں کو دیکھو، یہ الیکشن تو آئیں گے چلے جائیں گے، ہم اس ملک کے اندر 1300 سال سے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، مسلمان اس دیش کے اندر رہے گا، زندہ رہے گا، کوئی دیش سے ہم کو نکال نہیں سکتا ہے۔ امیت شاہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر لا کا اعلان کرتے رہیں کہ ہم دیش سے مسلمانوں کو نکال کر باہر کر دیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن انسان اسی دیش کے اندر رہے گا۔ کون کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ مسلمان کو دیش سے نکال کر باہر کھڑا کر دے؟ کیا تمہاری ماں دودھ پلاتی ہے؟ ہماری ماں دودھ نہیں پلاتی۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ الیکشن کے مسئلے ہیں، یہ نفرت کی دیواریں آئیں گی، الیکشن ختم ہوں گے، ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے بھائیوں اپنے درمیان کا پیار اور اپنے درمیان کی محبت کو ختم مت کرنا، اپنے نبی کی شکشا کو مت چھوڑنا۔ میرے عزیزوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کا جو سنویدھان ہے، جو سیکولر یہاں کا دستور ہے، قانون ہے، اس سیکولر دستور کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ سیکولر دستور بنا ہے
इस सेकुलर दस्तूर को बनाने के अंदर मेरे अजीजों हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लाखों हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं, लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों हजार उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, तो ये देश आजाद हुआ है और इस देश का संविधान सेकुलर कानून बना है। आप मुर्शिदाबाद के रहने वालों, तुम अपनी तारीख को भूल गए, तुम अपने बड़ों की तारीख को भूल गए। हिंदुस्तान की जंग आजादी में जो किरदार तुमने अदा किया है, जो कायदाना रोल तुमने अदा किया है, हिंदुस्तान की जंग आजादी में जिस तरीके से तुमने भाग लिया है, देश के दूसरे हिस्से के मुसलमानों ने उतना ज्यादा देश की आजादी के अंदर नहीं लिया। सबसे ज्यादा बर्बाद अगर अंग्रेजों ने किया है तो बंगाल के मुसलमानों को किया है, बंगाल को किया है, इसलिए कि बंगाल आजादी के मैदान में सबसे आगे था, इसलिए कि बंगाल के मुसलमान आजादी के लिए सबसे आगे थे, इसलिए कि बंगाल ने इस देश की आजादी में जितना खून बहाया है उतना खून देश के दूसरे सूबों के अंदर रहने वाले लोगों ने नहीं बहाया। लेकिन आप अपनी तारीख को भूल गए। आज यहां पर कोई आकर कहता है कि आपको देश से निकाल कर बाहर कर देंगे, और मुसलमान चुपचाप सुन लेता है और सुनकर अपनी गर्दन को झुका लेता है। बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा उनसे कि आओ मुसलमानों की तारीख को पढ़ो, देखो अगर मुसलमान ने क्या किया है, देश की आजादी में कितना खून बहाया है। अगर इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग मुसलमान की तारीख को पढ़ लें, समझ लें, दिल के अंदर इंसानियत का दर्द रखते होंगे, तो मुसलमान के पांव को धोकर पीने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी अजीम तारीख इस मुल्क की आजादी के नाम पर अगर वोट देते हो, सियासी पार्टी को आगे बढ़ाते हो, तो आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, आप देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हो। धर्म के आधार पर यहाँ पर राजनीति नहीं होगी। राजनीति अगर होगी तो प्यार और मोहब्बत की होगी, राजनीति अगर होगी तो एकता की होगी, राजनीति अगर होगी तो इसकी होगी कि कौन देश को बचाता है, कौन देश के संविधान को बचाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात के लिए कि उन्होंने फिर ये ऐलान किया है कि हम इस सूबे के अंदर बीजेपी का जो मंसूबा है एनआरसी, एनपीआर, उसको यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। हम ममता बनर्जी का धन्यवाद करते हैं कि वो उस ताकत से जो ताकत मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है, सेकुलर दस्तूर को आग लगाने का काम कर रही है, उस ताकत के सामने सीना सिपर होकर खड़ी हुई हैं। मेरे भाइयों, अक्ल से बुद्धि को सामने रखते हुए, इसलिए कि बहुत विद्वान लोग होते हैं बंगाल के, अक्ल जितनी बंगाल के पास है उतनी किसी दूसरे के पास नहीं है। इसलिए कि हम देखते हैं बड़े बड़े अवार्ड जो बड़े बड़े दानिश्वरों को दिए जाते हैं, उनमें अक्सरियत बंगाल की होती है, बंगाल के लोगों की होती है। इसलिए बंगाल वालों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, देखो कि किसने तुम्हारे सेकुलर दस्तूर की हिफाजत की है, देखो किसने हिंदू मुस्लिम एकता को बाकी रखा है, देखो किसने तुम्हारे सूबे के अंदर लड़ाई और झगड़ा और फसाद नहीं होने दिया है, देखो जो लोग तुमको देश से निकालने की बात कर रहे हैं, उन ताकतों को कौन जवाब दे रहा है, उसको आगे बढ़ाने में अपने किरदार को अदा करो। अल्लाह ताला इस देश की हिफाजत फरमाए, देशवासियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला
اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے ارحم الراحمین ہمارے اس دیش کی حفاظت فرما. اے اللہ اس دیش کو ہمارے آباد فرما. اے اللہ جو طاقتیں دیش کو توڑ رہی ہیں ان طاقتوں کو کمزور فرما. اے اللہ ان کے درمیان میں اختلاف کو پیدا فرما. اے اللہ جو طاقتیں دیش کو صحیح سمت کے اوپر لے کر چلنے کا جذبہ رکھتی ہیں ان طاقتوں کو آگے فرما. اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. دشمنوں سے ہمارے دیش کی حفاظت فرما. دشمنوں سے دیش واسیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اکرم الاکرمین اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ دیش کے اندر امن و امان کو قائم فرما. اے اللہ دیش کے اندر امن و امان کو قائم فرما. اے اکرم الاکرمین ہمارا یہ دیش جس کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں بس رہے ہیں. اے اللہ جس کے اندر تمام دھرم کے ماننے والے جس کے اندر تمام لوگ پیار و محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں. اے اکرم الاکرمین اس دیش کو دشمنوں سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین ہر طریقے سے عافیت اور خیر کی زندگی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اے اکرم الاکرمین اپنی محبت عطا فرما. اپنے حبیب کی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے کلمے کی محبت عطا فرما. اے اکرم الاکرمین ہمیں اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہندو اور مسلمان کے درمیان پیار و محبت کو پیدا فرما. ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہندو اور مسلمان سب بھائی بھائی ہیں. اے اکرم الاکرمین بھائی بھائی کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دلوں کی دشمنی کو دور فرما. اے اکرم الاکرمین ہر طریقے سے عافیت اور خیر کی زندگی عطا فرما. اے اکرم الاکرمین جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جمعیت علماء کی حفاظت فرما. جمعیت علماء کے اکابرین کی حفاظت فرما. جمعیت علماء کے خدام کی حفاظت فرما. اے اکرم الاکرمین آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اور جب ہم اس دنیا سے جانے لگے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. আলহামদুলিল্লাহ ভাই যারা আসরের নামাজ পড়েনি এখনই আজান হবে 5 মিনিটের মধ্যে নামাজ হবে